بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ ایک معروف ماہر نفسیات پروفیسر کارل شیور نے کہا تھا کہ ایک عام شخص اپنی اصلی قوت حافظہ کو صرف 10% سے زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ حافظے کے فطری قوانین کی خلاف ورزی کر کے وہ 90% قوت حافظہ ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی ان عام آدمیوں میں شامل ہیں، اگر آپ کو بھی چیزوں کے نام، معلومات یا واقعات یاد نہیں رہتے، اگر آپ کو بھی حافظے کے مسائل کا سامنا ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تو بنیادی طور پر حافظے کے 3 قوانین ہوتے ہیں، یا 3 اصول ہم کہہ سکتے ہیں۔ پہلا اصول ہے تاثر یا تاثیر، پہلا اصول ہے تاثر، دوسرا اصول ہے تکرار، اور تیسرا اصول ہے تلازم خیالات۔ یعنی تینوں اصول تے سے شروع ہوتے ہیں: تاثر، تکرار اور تلازم خیالات۔ پہلا اصول تاثر، جس کو انگلش میں ہم امپریشن بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ مقولہ ہے فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن۔ یعنی جب ہم کسی کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں تو فرسٹ امپریشن اگر اچھا پڑے تو وہ ہمیں دیر تک یاد رہتا ہے۔ تو امپریشن یہی ہے، ہم اگر کسی چیز کو زیادہ دیر تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا جو امپریشن یا تاثر جو ہے بڑا گہرا، واضح اور دیرینہ ہونا چاہیے۔ جیسا کہ اگر کسی ٹیچر کا لیکچر بہت اچھا ہے، اس کا تاثر بہت اچھا ہے، تو اس کے لیکچر، اس کی باتیں، اس کا سبق بہت دیر تک یاد رہتا ہے۔ تو تاثر کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے ذہن میں کتنا زیادہ اثر گہرا کسی بات کا رہتا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کسی عام اجنبی آدمی کو اپنے کسی دوست سے ملائیں، تو اس ملانے کے بعد ہم اس دوست کا نام اس اجنبی آدمی سے پوچھیں تو اس کو شاید اس اجنبی آدمی کو آپ کے دوست کا نام بھی یاد نہ ہو، کیونکہ اس اجنبی آدمی کے لیے آپ کے دوست کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس اجنبی آدمی کے لیے آپ کے دوست کے نام کو یاد رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو اس کا نام یاد نہیں رہے گا۔ تو اب اگر ہم پوچھیں گے کہ آپ کو نام یاد کیوں نہیں رہا، تو وہ کہے گا کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ حافظے کا نہیں بلکہ قوت مشاہدہ کا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کیمرہ دھند میں تصویر نہیں اتار سکتا تو وہ شخص کیمرے پر کوئی الزام نہ لگائے گا، لیکن وہ اپنے ذہن سے توقع رکھے گا کہ وہ دھندلے تاثرات کو محفوظ رکھے۔ یعنی جس طرح ایک کیمرہ دھند کے اندر تصویر کو نہیں بنا سکتا، اسی طرح دھندلے تاثرات کو بھی ذہن اپنے اندر محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو اس لیے تاثرات کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا کسی بات کا، کسی واقعے کا، کسی معلومات کا تاثر زیادہ مضبوط ہوگا، اتنی وہ بات دیر تک یاد رہے گی۔ تو حافظے کا پہلا قانون ہے مضبوط تاثر کا ہونا۔ تو آپ کسی بھی بات کو یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا تاثر مضبوط پیدا کریں۔ حافظے کا دوسرا قانون ہے تکرار، یعنی ریپیٹیشن، یعنی کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا۔ سابق امریکی صدر ابراہم لنکن کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا ذہن لوہے کا پترا ہے، جس پر کوئی بات اگر نقش ہو جاتی ہے تو وہ بہت دیر تک رہتی ہے، اس کو مٹانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ بچپن میں وہ ایک ایسے اسکول میں پڑھتا تھا جہاں ایک کتاب ہوتی تھی اور ایک استاد کتاب کو اونچی آواز سے پڑھتا تھا اور پیچھے پیچھے طلبہ اس سبق کو پڑھتے تھے۔ تو اس سے ہماری یہ عادت بن گئی کہ ہم کوئی بھی سبق یاد کرتے تھے تو اس کو اونچی اونچی آواز میں بار بار پڑھتے تھے تو ہمیں وہ سبق یاد ہو جاتا تھا۔ تو ابراہم لنکن جب امریکی صدر بن گیا تو اپنی تقریریں اسی طرح یاد کرتا تھا۔ وہ اخبار بھی پڑھتا تھا تو اونچی آواز میں پڑھتا تھا اور اس طرح اس کو ہر بات یاد ہو جاتی تھی۔ تو کسی بھی بات کو تکرار کرنا، اسے اونچی آواز میں بار بار پڑھنا، یہ بھی یاد رکھنے کا بہت اہم ذریعہ ہے۔ تکرار سے مراد کسی مواد کو ذہن نشین کرنے کے لیے اسے بار بار ذہن میں دہرائیں، پھر اسے برتیں، اسے استعمال کریں۔ تو یہ تکرار
کسی بھی حافظے کو مضبوط اور دیرپا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ حافظے کا تیسرا قانون ہے تلازم خیالات۔ تلازم خیالات کا مطلب ہے خیالات کو آپس میں ریلیٹ کرنا، مختلف چیزوں کو، مختلف واقعات کو، مختلف ناموں کو آپس میں ریلیٹ کرنا۔ جیسے اگر کسی اجنبی شخص کا نام آپ کو یاد نہیں ہوتا تو اس کا نام آپ کے کسی دوست کے نام سے میچ کرتا ہے، تو آپ اپنے دوست کے نام کے ذریعے اس کا نام یاد رکھ سکتے ہیں۔ یا کوئی تاریخ پیدائش یاد رکھنی ہے تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کسی واقعے سے کے ساتھ۔ جیسے کہ میری تاریخ پیدائش، جو میری ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 11 نومبر ہے، تو مجھے یہ کبھی نہیں بھولتی، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت 9 نومبر ہے، تو میں نے یہ 9 نومبر کے ساتھ ریلیٹ کی ہوئی ہے۔ 9 نومبر سے 2 دن بعد، تو یہ ڈیٹ آف برتھ مجھے کبھی نہیں بھولتی۔ تو اسی طرح چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے سے، تصویریں بنانے سے اور ذہن کے اندر کسی بات کا تصور بٹھانے سے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ جس چیز کے تصور آپ ذہن میں بٹھائیں گے وہ کبھی بھی آپ کی میموری سے ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کا ذہن تصویروں میں سوچتا ہے، الفاظ میں نہیں سوچتا۔ اور ایک سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ آنکھوں کے ذریعے آنے والی معلومات زیادہ دیر پا ہوتی ہیں بجائے اس کے کانوں کے ذریعے آنے والی معلومات کے، کیونکہ آنکھوں کے ذریعے آنے والے، دماغ تک آنے والے جو پٹھے ہیں وہ 25 گنا زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کانوں سے آنے والے پٹھوں سے۔ تو اسی طرح چینی کہاوت بھی ہے کہ کسی چیز کو ایک بار دیکھنا 1000 بار سننے سے بہتر ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چیزوں کو ریلیٹ کرنا، چیزوں کو تصویروں کی شکل میں دیکھنا، تصور کرنا، یہ بھی چیزوں کو یاد رکھنے کے اہم معاون ثابت ہوتا ہے۔ آپ کسی واقعے کو کسی نتیجے کے ساتھ ریلیٹ کریں، کسی وجہ کو اثر کے ساتھ ریلیٹ کریں، کسی وقت کو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، کسی جگہ کو وقت کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، یا ایک شخص کو دوسرے شخص کے ساتھ ریلیٹ کر لیں، تو اس طرح چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے سے بھی ہماری میموری میں کئی گنا اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتائے قوت حافظہ بڑھانے کے 3 قوانین، جن میں پہلا قانون ہے تاثر یعنی امپریشن، دوسرا قانون ہے تکرار، اور تیسرا قانون ہے تلازم خیالات۔ تو امید ہے آپ کو قوت حافظہ کے بارے میں میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو بھیجیں، اور میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔